حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلہم یطلبون ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تمام مخلوق جو ہے یہ چاہتی ہے کہ مجھے رب کو راضی کر لے، اور اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر یہ چاہتا ہوں محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے عرضگزار ہوں حضرت علامہ مولانا محمد اسلم قادری کریمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض نگینہ۔ اللہم لک الحمد یا وہاب، صلی وسلم علی السید الابواب وعلی آلہ وازواجہ والاصحاب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حجت اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا من زینہ اللہ۔ سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ مہینہ بھی بہار کا ہے، موسم بھی بہار کا ہے، اور ذکر بھی اس نبی کا ہے جس کے صدقے میں یہ ساری بہاریں ملی۔ نعت ہو، بیان ہو، ظاہر ہے ساری چیزیں سرکار کا ذکر ہی ہے نا، تو ہم سرکار کے ذکر کے لیے سب لوگ حاضر ہیں اور سارے لوگ خوش ہو کر بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں رب ذوالجلال نے جہاں قرآن مجید نازل فرمایا، اسی قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں ارشاد ربانی ہے انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو باخبر بنا کر بھیجا، ومبشرا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہ شانیں اور عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ سے ذرا دیکھیے گا کہ یہ 3 چیزیں کیسی عمدہ ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایمان، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، محبوب کو شانیں دے کر اس لیے بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، اور تیسری بات اللہ کی عبادت۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم رسول کو درمیان میں رکھا، سب سے پہلے ایمان، سب سے آخر میں عبادت، اور درمیان میں تعظیم رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے۔ اگر کسی کے سینے میں ایمان ہو
مگر تعظیم رسول نہ ہو تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اور اگر کوئی صبح و شام عبادت کا ڈنکا بجائے، گلی محلوں میں عبادت کے چرچے کرے، خود بھی عبادت میں مصروف رہے، مگر تعظیم رسول سے دل اس کا خالی ہے، تو اس کی عبادت بھی قابل قبول۔ ایمان قبول ہوگا تو تعظیم کی وجہ سے، اور اگر انسان کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگی وہ بھی تعظیم رسول کی وجہ سے۔ تو تعظیم اصل ہے، اور اسی کو دوسرے مقام پہ بیان فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی، اور اس کتاب کو بھی مانا جس کتاب کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے، تو جن لوگوں نے یہ کام کر لیا اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو گویا تعظیم رسول اصل ہے عبادت کے لیے اور ایمان کے لیے۔ جب تک تعظیم نہ ہو، دل میں مصطفیٰ کریم آقا کی عزت کا خیال نہ ہو، اس وقت تک انسان کا نہ ایمان کامل ہے نہ عبادت کامل ہے۔ تو اب تعظیم کن طریقوں سے ہوگی؟ الریاض سعودیہ سے ایک کتاب چھپی ہے محبت الرسول بین الاتباع والابتداء، اس میں انہوں نے لکھ دیا، اگرچہ کچھ باتیں زیادہ تر ہمارے خلافی تھی، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ سنی تو جہاں کوئی لوگ مصطفیٰ کریم آقا کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، سنی تو اس سے بھی رسول اللہ کی شان نکال لیتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھوں چڑھ گئی وہاں ایک لائبریری کے اندر، تو اس میں نے دیکھا انہوں نے کہا تعظیم کرنے کے 3 طریقے ہیں، کتاب میں لکھ دیا کس طریقے سے ہوگی۔ فَيَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، تعظیم یا تو دل سے ہوگی یا زبان سے ہوگی، یا پھر انسان اپنے اعضاء کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے گا۔ اب تفصیل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے کیسے ہوگی؟ وہ دل سے رسول کی تعظیم یوں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ ہوا ما یستلزم اعتقاد کونہ رسولا، وہ دل سے اللہ کے رسول کو رسول ماننا، اس میں رسول اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ اصطفاہ برسالتی، اللہ نے اپنے محبوب کو خاص رسول بنا کر بھیجا ہے، وخصہ بنبوتی، اللہ نے ان کو اپنا خاص نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ دل میں یقین کر لے کہ ورفع ذکرہ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند بھی کر دیا ہے، وفضلہ علی سائر الخلق، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ جس دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا، جان لو کہ اس کے دل میں تعظیم رسول بھی ہے۔ اب دیکھو یہ صرف اس کی بات نہیں، وہ سدرۃ المنتہا پر رہنے والے فرشتوں کے سردار بھی زمین پر آ کر یہی بات کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جناب جبریل امین اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا چھانا ہے مگر آپ سے زیادہ افضل کوئی دنیا میں مجھے انسان نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت